کہ ایک ایسی شخصیت جو ان دو شخصیت، اور یہی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے جس نے تعلیم کے میدان میں بڑا کام کیا، تنظیم المکاتب کے صدر پاکستان کے حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ رضی جعفر نقوی صاحب کے بلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خطیب عالم اسلام علامہ طارق جوہری صاحب ایک انتہائی بلند مرتبہ شخصیت، ہر مسلک کے ماننے والوں میں مقبول۔ وہ ان کا فہم القرآن کا پروگرام ہو جو پی ٹی وی سے عرصہ دراز تک نشر ہوتا رہا، یا نشتر پار کی مجالس ہوں جن سے انہوں نے تقریباً 35 سال خطاب کیا، یا پھر شام غریبہ کی مجالس ہوں جس سے ہر سال خطاب کرتے تھے، اور تمام اہل ایمان اور اہل اسلام انتہائی شوق سے ان کو سنتے تھے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے سفر کیے ہیں، امارات میں دبئی ہو، ابو ظبی ہو، شارجہ ہو، عجمان ہو، لندن ہو، امریکہ ہو، جہاں جہاں گئے بندگان خدا نے ان کو انتہائی مقبولیت کے ساتھ سنا۔ ان کی خاص جو بات تھی پورے بر صغیر کے تمام علماء اور ذاکرین کے درمیان، کہ وہ اپنی تمام تقاریر کو قرآنی آیات سے سجا کر پیش کرتے تھے۔ ہر تقریر میں 20، 30، 40 تک آیات پیش کرتے تھے۔ ایک منفرد عنوان تھا ان کا۔ بر صغیر کے علماء و ذاکرین میں یہ امتیاز انہی کا تھا کہ وہ جو مطالب پیش کرنا چاہتے تھے ان کو قرآنی آیات سے سجا کر پیش کرتے تھے، اور ایسا بیان ہوتا تھا جس سے ہر شخص متاثر ہوتا تھا۔ اپنے بھی شوق سے سنتے تھے، غیر بھی شوق سے سنتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی مقدس عالم دین کے بیٹے عالی جناب تقدس مآب مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کے فرزند مصطفیٰ جوہر صاحب اپنی ذات میں منفرد شخصیت کے حامل، رشتے میں میرے ماموں بھی تھے، اسی لیے میں ان کو علامہ طارق جوہری صاحب کو بھائی بھی کہتا تھا، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میں ان کا بھائی کہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب بیرون ملک سے ان کے کوئی خط بھیجتا تھا تو اس میں ضرور ان کے لیے لفظ لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے دیگر القاب تو لکھے، خطیب عالم اسلام اور دوسرے القاب لکھے، لیکن بھائی کا لفظ نہیں لکھا۔ تو بعد میں جب ملاقات ہوئی تو نے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے بھائی کیوں نہیں لکھا؟ ماموزاد بھائی تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بیٹے حسن جعفر کو وہ اپنا چوتھا بیٹا قرار دیتے تھے، مگر ان کے 3 بیٹے ہیں، امجد جوہری، اسد جوہری اور ریاض جوہری، اور وہ میرے بیٹے کو اپنا چوتھا بیٹا کہتے تھے۔ بیٹے کے سوئب میں بھی آئے تھے، چہلو میں بھی آئے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اس سے ان کے انتہائی برادرانہ تعلقات تھے۔ جب بھی ملنے جاتا تھا وہ گھنٹوں بٹھاتے تھے، اکثر اپنے بیڈ روم بٹھا لیتے تھے، بھابھی بھی آ جاتی تھی، بچے بھی آ جاتے تھے، سب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے، ان کی شفقتیں اپنے انداز کی ہوتی تھیں، ان کی محبت کا انداز سب سے مختلف ہوتا تھا۔ وہ بندگان خدا کے لیے ایک خاص پیغام اپنے دل میں رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ بندوں کو قرآن سے قریب کریں، اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطن دقیق، اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کوشش کرتے تھے کہ بندگان خدا کو آیات قرآنی کے تسلسل میں لے کر چلیں۔ ان کی جتنی تقاریر ہیں، شروع کیا تھا انہوں نے محفل ابو الفضل عباس خانہ در سے، پھر مرکز مبارکہ میں خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر نشتر پارک پہنچے۔ پھر جب نشتر پارک پہنچے تو ساری دنیا میں پہنچ گئے۔ ہر چینل سے ان کی تقاریر نشر ہوتی تھی۔ پاکستان کے جتنے چینل ہیں، آزاد چینل ہیں، ان میں بھی ان کی تقاریر نشر ہوتی تھی، اور پی ٹی وی سے تو ان کا مسلسل پیغام نشر ہوتا تھا۔ 21 جون کو ہمارے درمیان سے وہ رخصت ہو گئے، لیکن اپنی تقاریر کے اعتبار سے، اپنی مجالس کے اعتبار سے، اپنے عنوان حیات کے اعتبار سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی ان کی بڑی خدمات ہے۔ سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے سلسلے میں انہوں نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، جب میں نجف سے آیا تھا اسی وقت ان کا ایک بہت ہی بڑا مضمون
اس زمانے میں ایک روزنامہ شائع ہوتا تھا انجام، اس میں مین ہیڈنگ کے ساتھ شائع ہوا تھا کہ امام مہدی بیت المقدس میں دجال سے جنگ کریں گے. پورا صفحہ بھرا ہوا تھا امام کے تعلیمات سے متعلق. اور پھر آپ کی کتاب بھی آئی علائم الظہور، امام کی ظہور کی علامتیں کیا کہیں. پھر تفسیر کے سلسلے میں آپ کی 2 جلدیں آئیں احسن الحدیث کے نام سے. کربلا کے موضوع پر حدیث کربلا ان کی بہت مقبول کتاب ہے. شاعری میں بھی ان کا ایک بلند نام تھا. ان کا پہلا مجموعہ جو آیا ہے وہ حرف نمو کے نام سے ہے. اسی طرح تصحیح و تعریف کے میدان میں علم منطق جو ہمارے ایک خشک موضوع سمجھا جاتا ہے، اس پر انہوں نے ایک بڑی شستہ کتاب تحریر فرمائی ہے عقلیات معاصر کے نام سے، جس کا ابتدائیہ بھی بہت ہی حسین اور چاشنی والا ہے. اسی طرح سے آپ کی مختلف کتابیں ہیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ نے تفسیر کا کام بڑے حسین انداز سے شروع کیا تھا، مگر 2 ہی جلدیں لکھ سکے کہ اس کے بعد پھر علالت نے موقع نہ دیا، کچھ مصروفیات نے موقع نہ دیا، کچھ علالت نے موقع نہیں دیا. ورنہ یہ ایک بڑی نادر چیز لوگوں کے لیے ہوتی. اس کی 2 جلدیں جو اس وقت منظر عام پر موجود ہیں، احسن الحدیث جلد اول، احسن الحدیث جلد دوم، ان دونوں میں بڑے اہم مطالب پر آپ نے گفتگو کی ہے. تو یہ ایک بڑا سرمایہ تھا ہماری ملت کا جو ہمارے درمیان سے اٹھ گیا. ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے نوازے، ان کو جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، ان کے اولاد اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرمائے. اور ٹی وی چینل سے جو یہ پروگرام ان کا نشر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منتظمین کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ساری دنیا میں اس بات کو پھیلایا کہ اقبال نے سچ کہا تھا، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو کہ سچے مسلمان بن کر رہو تو اپنی زندگی کو قرآن سے وابستہ کر لو. جیسے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ بیٹھے گا وہ یا تو کسی نیکی میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا کسی برائی سے محفوظ ہو کر اٹھے گا. تو علامہ طارق جوہری صاحب نے بندگان خدا کو قرآنی تعلیمات سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.